السلام علیکم طالبات، نویں جماعت اسلامیات لازمی کی کلاس میں خوش آمدید۔ آج ہم علم اور اخلاص کے ساتھ اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اچھا، کبھی سوچا ہے کہ ایک ایسا پیغام بھی ہو سکتا ہے جو 14 صدیاں پہلے دیا گیا ہو، لیکن اس کی گونج آج بھی، اس وقت بھی پوری دنیا میں کروڑوں لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے؟ آج ہم بالکل اسی پیغام کی بات کرنے والے ہیں۔ یہ ہے پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ، اور یہ صرف ایک تقریر نہیں تھی، بلکہ یہ تو انسانیت کے نام ایک ہمیشہ رہنے والا منشور تھا۔ تو یہ خطبہ دیا کب گیا؟ یہ اس وقت کی بات ہے جب پیغمبر اسلام نے اپنی زندگی کا پہلا اور آخری حج ادا کیا۔ اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ بس چند الفاظ نہیں تھے، نہیں، یہ تو ان کے 23 سالہ مشن، ان کی پوری نبوت کا نچوڑ تھا، ایک ایسی زندگی کا خلاصہ جو پوری طرح سے انسانیت کی رہنمائی کے لیے وقف کر دی گئی تھی۔ تو آگے ہم کیا دیکھنے والے ہیں؟ سب سے پہلے ہم اس آخری سفر کے آغاز سے شروع کریں گے، پھر اس خطبے کی گہرائی میں اتریں گے جو پوری انسانیت کے لیے تھا۔ اس کے بعد ہم ان بنیادوں کو دیکھیں گے جن پر ایک انصاف پسند معاشرہ کھڑا ہو سکتا ہے، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ پیغام کیسے مکمل ہوا، اور آخر میں اس کی میراث یعنی لیگیسی پر بات کریں گے جو آج بھی زندہ ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں پہلے حصے سے، آخری سفر کا آغاز۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے مدینہ سے۔ یہ کوئی عام سفر نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا تاریخی سفر تھا جس نے صرف عرب کی سرزمین پر نہیں، بلکہ پوری دنیا کی تاریخ کا رخ موڑ کر رکھ دینا تھا۔ تو دیکھیں، یہ سفر 10 ہجری 26 ذی القعدہ کو شروع ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے مکہ کے لیے روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچ کر شروع کے جو حج کے ارکان تھے وہ ادا کیے، اور پھر 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں وہ لمحہ آ ہی گیا جس کا لاکھوں لوگوں کو بے صبری سے انتظار تھا۔ اب آتے ہیں دوسرے حصے پر، انسانیت کے لیے ایک خطبہ۔ منزل سامنے تھی، تو اب ہم اس زبردست اجتماع اور اس آفاقی پیغام پر غور کریں گے جس نے واقعی تاریخ پر ایسے نقوش چھوڑے جو کبھی مٹ نہیں سکتے۔ اس موقع کی اہمیت کا اندازہ لگانا ہے تو عرفات کے میدان کا منظر سوچیں۔ وہاں 1 لاکھ سے بھی زیادہ لوگوں کا ایک انسانی سمندر موجود تھا۔ سب اس لیے جمع ہوئے تھے کہ تاریخ کے ان فیصلہ کن الفاظ کو سن سکیں۔ تیسرا حصہ، ایک انصاف پسند معاشرے کے ستون۔ ایک بات سمجھ لیں، یہ خطبہ صرف روحانی نصیحتوں کا مجموعہ نہیں تھا، بالکل نہیں۔ اس نے تو ایک پورے نئے سماجی نظام کی بنیاد رکھی، ایک ایسی دنیا کے لیے عملی اصول دیے جہاں سب کے لیے انصاف ہو اور سب برابر ہوں۔ تو اس خطبے نے کیا کیا؟ اس نے مطلب کہ جاہلیت یعنی پرانے دور کے رسم و رواج اور نئے اسلامی نظام کے بیچ ایک واضح لکیر کھینچ دی۔ مطلب جہاں پہلے خونی دشمنیاں اور بدلے کا رواج تھا، وہاں اب زندگی کو مقدس قرار دیا گیا۔ جہاں سود کے ذریعے لوگوں کا استحصال ہوتا تھا، وہاں معاشی انصاف کا نظام لایا گیا، اور قبیلے کی بنیاد پر جو غرور تھا اس کی جگہ انسانی برابری کے تصور نے لے لی۔ پہلا اور سب سے اہم ستون تھا جان، مال اور عزت کا تقدس۔ اس خطبے نے یہ اصول قائم کیا کہ ہر انسان کی زندگی، اس کی پراپرٹی اور اس کی عزت، یہ سب کچھ اتنا ہی مقدس اور قابل احترام ہے جتنا کہ خود حج کا یہ دن، یہ مہینہ اور یہ شہر۔ کتنی گہری بات ہے یہ! اور یہ الفاظ خود پیغمبر اسلام کے ہیں۔ اس مثال سے یہ اصول سیدھا دل میں اتر جاتا ہے۔ اصل میں یہ ایک ایسا عالمی اعلان تھا جس کی گونج ہمیں بعد میں انسانی حقوق کے بین الاقوامی منشوروں میں بھی سنائی دیتی ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے بڑے ستون پر، نسلی امتیاز اور قبیلوں کے تکبر کا خاتمہ۔ یہ واقعی ایک انقلابی پیغام تھا۔ پیغام کیا تھا؟ سیدھا سا، تمام انسان برابر ہیں، کسی کو بھی رنگ، نسل یا قبیلے کی بنیاد پر دوسرے سے بہتر نہیں سمجھا جا سکتا۔ یہ جو الفاظ ہیں نا، یہ آج بھی اتنے ہی طاقتور ہیں جتنے 1400 سال پہلے تھے۔ نسل پرستی کے خلاف یہ ایک بالکل صاف اور ٹوک اعلان ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ انسان کی عظمت کا پیمانہ اس کی پیدائش یا رنگت سے نہیں، بلکہ اس کے کردار اور اس کے تقوی سے ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس خطبے میں اور بھی بڑی بڑی سماجی اصلاحات کا اعلان کیا گیا، جیسے کہ معاشی استحصال کو ختم کرنے کے لیے سود پر مکمل پابندی لگا دی گئی، صدیوں سے چلی آ رہی خونی دشمنیوں کو معاف کرنے کا حکم دیا گیا تاکہ امن قائم ہو، عورتوں کے حقوق ادا کرنے پر خاص طور پر زور دیا گیا، اور تمام مسلمانوں کو ایک دوسرے کا بھائی قرار دے کر ایک ایسی عالمی کمیونٹی کی بنیاد رکھی گئی جو کبھی ٹوٹ نہ سکے۔ تو اب ہم پہنچ گئے ہیں چوتھے حصے پر،
پیغام پہنچا دیا گیا۔ ان زبردست انقلابی اصولوں کو بیان کرنے کے بعد خطبہ اپنے عروج پر پہنچتا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب پیغمبر اسلام کے 23 سالہ مشن کے مکمل ہونے پر آسمان سے گواہی اتری۔ تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب انسانیت کے لیے یہ مکمل لائف کوڈ پیش کر دیا گیا تو پھر آگے کیا ہوا؟ آخر وہ کون سا لمحہ تھا جس نے اس خطبے پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک فائنل اسٹیمپ لگا دیا؟ ٹھیک اسی لمحے قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی جس نے اس بات کی گواہی دی کہ دین مکمل ہو چکا ہے اور اللہ کی نعمت پوری ہو گئی ہے۔ یہ ایک طرح سے ایک الہامی تصدیق تھی کہ ہاں، پیغام اپنی پوری سچائی کے ساتھ پہنچا دیا گیا ہے۔ اس کے فوراً بعد پیغمبر اسلام نے اس پورے ہجوم سے گواہی مانگی۔ انہوں نے 3 بار پوچھا، کیا میں نے پیغام پہنچا دیا؟ اور ہر بار اس پورے مجمع نے ایک آواز ہو کر پرجوش انداز میں تصدیق کی کہ ہاں، آپ نے اپنا فرض پورا کر دیا ہے۔ اور اب ہمارا آخری حصہ، دیر پا میراثت۔ تو آخر میں سوال یہی ہے کہ اس تاریخی دن کی لیگیسی کیا ہے؟ دیکھیں، یہ صرف ایک خطبہ نہیں تھا، نہیں، یہ تو آنے والی تمام نسلوں کے لیے انسانی حقوق کا ایک مکمل چارٹر ہے۔ اگر اسے مختصر کریں تو یہ خطبہ انسانی حقوق کے بنیادی اصول قائم کرتا ہے: زندگی کا حق، پراپرٹی کا تحفظ اور عزت کا احترام۔ یہ نسل پرستی کو مسترد کر کے سماجی انصاف کو فروغ دیتا ہے، معاشی استحصال کو ختم کرتا ہے اور ذاتی بدلے کی جگہ قانون کی حکمرانی کی بنیاد رکھتا ہے۔ اور یہ پوری بات ہمیں ایک بہت اہم سوال پر لا کر چھوڑتی ہے۔ ایک ایسی دنیا میں جو آج بھی غیر مساوی ہے، جہاں نسل پرستی بھی ہے اور معاشی ناانصافی بھی، کیا ہم واقعی ان 1400 سال پرانے اصولوں پر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اس سوال کا جواب ہی اس پیغام کی اصل لیگیسی کو طے کرے گا۔ Join us and register now for online transformation.